درس توفیق الہدایت بید اللہ تبارک و تعالی یہدیہ من یشاء ویضل من یشاء، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغافلون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دیں وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے وہی گھاٹے والوں۔ ایک تو درس سے پہلے خصوصی درخواست ہے کہ جن دوستوں کو اللہ توفیق دے وہ کسی وقت بھی 2 رکعت نماز بنیت شفا پڑھ کے اس عاجز کے لیے دعا کریں۔ یعنی آپ یقین فرمائیں کہ یہ سابقہ 2 دن جو ہیں اور راتیں جو ہیں وہ ایسی حالت تھی جیسے موت اور حیات کی کشمکش میں آدمی ہوتا۔ الحمدللہ اس میں بھی انشاءاللہ کفارہ سیئات ہوگا، اللہ نے گناہ معاف کرنے ہوں گے۔ تو ایک بس میری یہی ریکویسٹ ہے، مجھے کوئی نذرانہ یا ہدیہ یا آپ سے کچھ چیز تحفہ نہیں چاہیے، صرف یہی چاہیے جس کو اللہ توفیق دے۔ اور پیر بھائی عبدالوہاب صاحب رائیونڈ والے وہ بھی شدید بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ انہوں نے بڑی دنیا میں کام کیا ہے، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی بڑے تعلق والے تھے مولانا عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی ان کی بھی دین کی تبلیغ کی دعوت کی اصلاح کے اندر گزری، رات دن سفر، اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے بھی تھے، اور بہت بڑے عالم بھی تھے، بڑی کتابیں بھی لکھی انہوں نے۔ وہ سفر میں ہی جنوبی افریقہ میں وفات پا گئے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو کل رات انشاءاللہ ان کا جنازہ مدینہ منورہ میں ہوگا اور جنت البقیع میں دفن ہوں گے۔ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ میں سفر کر سکوں۔ یہ چند دن ایسے صدمات آئے نا کہ بالکل میری وہ جو ہمت و قوت تھی نا وہ ٹوٹ گئی۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان فاروقیہ والے جو استاد الکل تھے، یعنی اس وقت تقریباً پاکستان میں جتنے علماء ہیں ان کے شاگرد تھے۔ ساری زندگی ابھی بول نہیں سکتے تھے، لیکن پڑھانے کا شوق یہ تھا کہ ان کے وہ سی ڈی لگی ہوتی تھی، آپ ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور طلباء پڑھتے رہتے۔ یعنی وہ عشق جو تھا حدیث مبارک سے، اور بخاری شریف کی بھی شرح لکھی، اور یہ اتنے بڑے علماء میں گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔
پاکستان میں علماء حق کا، علماء دیوبند کے وفاق کے بھی صدر تھے، اور پھر اتنے بڑے علم کے ساتھ، اتنا بڑے شان کے ساتھ تواضع اتنی تھی کہ ایسے ہمیں ملتے تھے جیسے نعوذ باللہ ہم سے چھوٹے ہو۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے علماء ہمارے اس دور میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ تو اب جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کو سمجھیں کہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب اس آیت کو سمجھیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہی ہدایت پاتا ہے جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے وہ گھاٹے والوں میں ہو۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں کہ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ادھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا، یعنی پیغمبر، اللہ کے نبی ہر قوم میں اللہ نے بھیجے، وہ بھی ہدایت دینے والے ہیں۔ اور حضور کو بھی اللہ پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، تحقیق آپ بھی ہدایت کرتے ہیں سیدھے راستے کی۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ کیا ہے؟ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی فرمایا کہ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ اللہ کا قرآن ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی، جو بالکل سیدھا اور پکا اور مضبوط راستہ ہے۔ تو اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، نبی بھی ہدایت دیتا ہے، اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر بھی ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت تو اسی کے ہے جس کو اللہ ہدایت دے۔ تو بظاہر یعنی یہ تعارض معلوم ہوتا، جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ابی طالب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، محسن ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حضور پہ نچھاور کر پوری قوم سے، قریش سے ٹکر لے لی، لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور حضور پاک سے انہیں اتنی محبت تھی کہ ان کے بغیر دسترخوان پہ نہیں کھانا کھاتے تھے جب تک کہ حضور تشریف نہ لے آئے، اور کوشش فرماتے تھے کہ حضور میرے بستر پہ میرے کٹھے سوئیں، انہیں عشق تھا حضور سے۔ اسی لیے سمجھا کریں کہ محبت نجات نہیں دیتی، اصل نجات تب ملتی ہے کہ جب ہدایت نصیب۔ اب بالکل ابی طالب کا آخری وقت تھا، یعنی وہ قریب المرگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عیادت کے لیے، تو پہلے سے ابی جہل وغیرہ یہ سارے بڑے بڑے کفار قریش جو تھے یہ بھی سارے وہاں موجود تھے۔ ابی جہل نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ ایسے پھیل کے بیٹھ جاؤ کہ حضور کو ابی طالب کے قریب بیٹھنے کی جگہ نہ ملے۔ دشمنی ہے اور جانتا تھا کہ شاید حضور قریب بیٹھ جائیں اور بات فرمائیں، ابی طالب مان لے۔ تو بہرحال حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابی طالب نے اسی بیماری کی حالت میں بھی اشارہ کیا کہ میرے سرانے کی طرف بیٹھے۔ حضور بیٹھی اور فرمایا کہ یا ام قل کلمۃ احاج بها عند اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرے چچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ، ایک دفعہ تو اعتراف کر لو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ کے آگے آپ کے لیے جھگڑ تو سکوں۔ اب یہ بھی سمجھیں حدیث کو کہ بھئی جب کلمہ پڑھ لیں تو جھگڑنے کا کیا معنی؟ بات سمجھیں کہ بھئی جب حضور نے فرمایا کلمہ، اگر وہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بس جنتی ہو گیا۔ اور کلمے پڑھانے والے بھی خود محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ جو لفظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ چاچا میں احاج بہا، احاج مانا جھگڑنا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اللہ نے فرمایا دیکھا نہیں تم نے اس بادشاہ کو جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا توحید کے بارے میں؟ فرمایا وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے جھگڑا کیا۔ تو جب ابو طالب کلمہ پڑھ لیں پھر جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو بات ختم ہو گئی۔ یہی تو حضور دعوت دینے آئے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو بس تم فلاح پا گئے۔ اس کی وجہ سمجھو کہ جب آدمی کو سکرات لگ جائے، نزع کی عالم میں آدمی آ جائے، حدیث میں جیسے لفظ ہے کہ ما لم یغرغر، یعنی پانی ڈالو تو غرغر کر کے باہر نکل آئے، اندر نہ جائے، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، ایمان قبول نہیں ہوتا۔ یا جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت وہ کہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ جیسے فرعون ڈوبنے لگا تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن ایمان قبول نہیں ہوا، کیوں؟ عذاب آ گیا، اب ایمان نہیں قبول۔ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے اب ایمان یا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب چونکہ ابی طالب کا بھی آخری وقت تھا اور حضور نے یہ کلمہ مبارک اس لیے فرمایا کہ اس وقت کا ایمان شاید اللہ کو قبول نہ ہو، لیکن میں کہہ تو سکوں گا کہ میرے چاچے نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو بہرحال ابی طالب نے بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی اتنا ہوش تھا کہ میرے بھتیجے میرا دل کرتا ہے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، لیکن میری قوم تانا دے گی کہ ابی طالب جو ہے وہ عذاب سے ڈر گیا، میں تانا نہیں برداشت کرتا، انا علی دین ابی، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، حضور اداس ہو کے اٹھے اور آپ کے آنسو مبارک بہ رہے ہیں کہ اتنا محسن چاچا، اور وہ بھی کلمہ نہ پڑھا اس نے، اس کا مطلب ہے کہ جو کلمے کے بغیر شرک پہ مرے گا تو جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے تسلی دینے کے ایک آیت عتاب نازل فرما دی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ قرآن کہ میرے محبوب، آپ تو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو محبوب رکھے، ہدایت دینا تو میرا کام ہے۔ اچھا یہ وقت تو تھا تسلی کا کہ اللہ حضور کو تسلی دیتے، اطمینان دلاتے، لیکن الٹا عتاب آ گیا کہ انک لا تہدی، آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ وجہ کیا ہے یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات
غم کا حملہ زیادہ ہو تو آدمی سختی سے بھی کہہ دے یار ہر کسی کو موت آنی ہے، تم جو رو رہے ہو تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو ایک تسلی کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ ہم سب نے مرنا ہے۔ تم جو خام خواہ موت پہ واویلا کر رہے ہو اور ماتم کر رہے ہو کہ مرنا نہیں ہے، ہم نے نہیں مرنا، تم نے نہیں مرنا ہے، تو کبھی ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے تاکہ غم ہلکا ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے بھی یہ سخت الفاظ فرما دیے کہ میرے مدنی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اس کو ملے گی جس کے لیے اللہ چاہے۔ تو اب یہ مطلب ہوا کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر انبیاء ہدایت دینے والے کیسے ہوئے؟ بات کو سمجھو، خدا کرے کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ بھی نبی ہدایت کے لیے آتے ہیں، اگر وہ ہدایت دے ہی نہیں سکتے تو پھر ہدایت دینے کا کیا معنی؟ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اگر قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہ ملے، چونکہ ہدایت تو اللہ نے دے دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن نے قرآن پڑھا لیکن کافر رہے؟ کتنے لوگ ہیں کافروں نے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، قادیانیوں نے بھی لکھی ہے، تو تفسیر قرآن کے باوجود بھی وہ کافر ہیں۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ ایک ہے ہدایت کرنا، ایک ہے ہدایت کر کے منزل پہ پہنچانا۔ ہدایت کرنا سب کا کام ہے، لیکن منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اس کو یوں سمجھے، مثلا ایک آدمی پوچھے آپ سے کہ بھئی باب السلام کدھر ہے، تو آپ کہیں بھئی ایسے سیدھے چلے جاؤ، کعبہ شریف کے گزر کے سیدھے آگے چلے جاؤ، وہ جو صفا مروہ کو راستہ جا رہا ہے اسی پہ چلے جاؤ، بس وہی آگے باب السلام ہے۔ تو آپ نے ہدایت تو کر دی ہے۔ اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق، کسی کو راستہ دکھلانا۔ اچھا ایک آدمی پوچھے آپ سے یار باب السلام کا، آپ کہیں آؤ بھائی، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور باب السلام پہ جا کے کھڑا کر دیں، تو یہ بھی تو ہدایت ہے۔ تو راستہ دکھلانے والی ہدایت پیغمبر بھی کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، رسول بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، لیکن اس کو جنت کی منزل پہ پہنچانا جو ہے وہ اللہ کا کام۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا، اگر آپ ہمیں ہدایت نہ کرتے تو ہمیں تو راستہ نہیں مل سکتا تھا۔ تو بات کو سمجھیں، ایک ہے ہدایت کرنا، ایک ہے توفیق ہدایت دے کے اس کو منزل مقصود پہ پہنچانا۔ یہ منزل مقصود پہ پہنچانا یہ اللہ کے ہاتھ میں، کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ باقی زبانی کلامی ہدایت انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، اللہ کے قرآن کتابیں تفاسیر سب ہدایت کے لیے لکھی گئی ہیں، لیکن ہدایت نصیب ہو کہ اس لیے کسی آدمی کو، جیسے کہ امام راضی فرماتے ہیں، بہت بڑے آدمی تھے امام راضی، ویسے تو وہ معقولات کے امام تھے لیکن بہرحال بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کی توحید پہ قرآن کی آیات جمع کر رہا تھا، تقریباً میں نے 300 قرآن کی آیتیں جمع کی جن میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مان میں اٹھا کسی کام کے لیے، میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ہے، چرخہ آگے رکھا ہے، اس کے اوپر چرخہ کاٹ رہی ہے اور اس سے دھاگا بنا رہی ہے۔ کہتے ہیں مجھے ویسے خیال آ گیا کہ بھئی میں نے تو ساری رات صرف کر کے 360 آیتیں جمع کی ہیں، اس بیچاری کو کیا پتہ توحید کا؟ پتہ ہے اس نے قرآن بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ کہتے خیال آ گیا تو میں بھی چلا گیا، جا کے بیٹھا، سلام کیا اور میں نے بی بی سے پوچھا کہ اماں جان الحمدللہ آپ کا عقیدہ کیا؟ ان کا بیٹا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو میں سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اچھا اماں ایک بات تو بتاؤ، آپ کا یہ یقین ہے کہ خدا ہے؟ دیکھا تو کسی نے نہیں ہے نا، لیکن اس کی ذات پر یقین ہونا کہ خدا ہے
انہوں نے کہا ہاں بیٹا بالکل مجھے یقین ہے خدا ہے۔ میں نے کہا اما جان کوئی تمہارے پاس کوئی پوچھے کہ خدا ہونے پر آپ کی دلیل کیا ہے، کیسے سمجھا آپ نے کہ خدا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں کوئی پڑھی ہوئی تو ہوں نہیں، ساری زندگی اسی کی حالت میں گزر گئی، یہ چرخہ ہے نا، اس چرخے کو دیکھ کے میں نے اللہ کو سمجھا۔ امام راضی فرماتے ہیں مجھے دلچسپی بھی پیدا ہوئی کہ یار یہ بوڑھی تو ماشاءاللہ کام کی بات کر رہی ہے۔ میں نے کہا اما جان چرخے سے، انہوں نے کہا بیٹا دیکھو نا، اب میں چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، میں ہاتھ روک لوں تو چرخہ بند ہو جاتا ہے، یہ جب چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، یہ آسمان و زمین کا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے، تو اس کو بھی تو کوئی چلانے والا ہے، اس کا معنی ہے کہ خدا ہے۔ آگے راضی تھا، اس نے کہا اچھا اما جان یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دو خدا ہوں، ایک دن میں چلاتا ہو ایک رات میں چلاتا ہو، ایسی جماعت بھی دنیا میں موجود ہے، ان کا عقیدہ ہے خدا دو ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے جس نے شر پیدا کیا، ظلمت پیدا کی، ایک خدا ہے جس نے خیر پیدا کی، نور پیدا کیا، وہ یزدان ہے، اور جس نے شر پیدا کیا، ابلیس پیدا کیا، وہ اہرمن ہے۔ اب بھی یہ لوگ موجود ہیں دنیا میں، ان کا عقیدہ ہے کہ خدا دو ہے، ایک کا نام یزدان ہے، وہ اچھے کام وہ کرواتا ہے، اہرمن ہے جس نے سارا شر پیدا کیا۔ تو اس لیے امام راضی نے فرمایا کہ اما جان ہو سکتا ہے دو خدا ہوں؟ انہوں نے کہا بیٹا دو نہیں ہو سکتے، ایک۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو نا بیٹا تم ادھر بیٹھ جاؤ، تم چرخے کو ادھر چلاؤ، میں ادھر چلاؤں، چرخہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اگر دونوں ایک ہی طرف چرخے کو چلائیں تو دوسرے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر ہم مقابلہ کریں گے چرخے تو دو خدا ہوتے، قُل لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، مگر اس قیام میں دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا رات رہنے دو، ایک کہتا نہیں ابھی دن نکالو، ایک کہتا سردی لاؤ، ایک کہتا نہیں گرمی کی ضرورت ہے۔ تو نظام عالم تب چل سکتا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اب جس کو اللہ نے ہدایت دینی تھی اس کو چرخے سے ہدایت مل گئی، اور جس کو ہدایت میرے رب نے نہیں دینی تھی اس کو حضور محمد مصطفیٰ سے بھی ہدایت نہ ملی۔ ایک دفعہ ابی جہل نے، ایک قبیلے کا سردار آیا، مہمان تھا، اس کو طواف کرا رہا تھا۔ اس سردار نے پوچھا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے، یہ سچی بات ہے؟ نے کہا کیا؟ اس نے پوچھا کہ ابو جان تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کمال کی بات کرتے ہو، بھئی ہمارے قبیلے سے ہیں، وہ بنو ہاشم سے ہیں۔ تو بنو ہاشم بھی تو قریش کی شاخ ہے نا، اصل قبیلہ تو قریش ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ واقعتاً وہ سچا نبی ہے یا غلط دعویٰ ہے؟ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور تو بات نہیں سن رہا، لیکن اس کو ایک خیال یہ بھی تھا کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، جھوٹ کیسے بولوں؟ جھوٹ سے کافر بھی نفرت کرتے تھے، آج کل تو مسلمان بھی جھوٹ نہیں، آج کل تو جتنا زیادہ جھوٹ بولے اتنا بڑا لیڈر۔ سچ بولنے والے کے ساتھ کون چل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے تو میرے دوستو ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، انہو نبی صادق امین، وہ اللہ کا نبی ہے، سچا ہے، امانت والا۔ انہوں نے کہا تم یہ مانتے ہو؟ بالکل مانتے ہو۔ انہوں نے کہا کیسے مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ولد فینا عاش فینا لبث فینا من عمرہ سنین، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے، ہمارے قبیلے میں بچپن گزرا، جوانی آئی، 40 سال کے بعد انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ جس بندے نے 40 سال میں کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا ہے، خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ سچا نبی ہے۔
اب دیکھو سب کچھ مانتے ہیں کہ سچا ہے. انہوں نے کہا پھر تم مان کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ان کا قومی جھگڑا ہے، منا وزیر و منہم وزیر، کبھی وزیر ان کا بنتا ہے کبھی ہمارا بنتا ہے، منا امیر و منہم امیر، کبھی ہمارے قبیلے کا امیر بنتا ہے مکے کا، کبھی ان کا بنتا ہے. اب ان کو اللہ نے نبوت دے دی تو ہم کیا مقابلہ کریں؟ ہم نبی تو بن نہیں سکتے، لیکن ضد ہے کہ مانیں گے نہیں. یعنی جانتے ہیں لیکن مانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت کا فیصلہ نہیں فرمایا. اتنا ظالم ابی جہل کے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت ہے. صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کو تو ایک غوطہ لگا اور ایمان لے آیا. اس بندے کی گردن کٹی ہوئی تھی، صرف باقی رگیں اڑی ہوئی تھی، یہ اس وقت بھی ایمان نہیں لے آیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ گئے نا، یہ پڑا تھا زمین پہ تو گردن کٹ چکی تھی لیکن ابھی رگیں باقی تھی. تو عبداللہ بن مسعود نے اپنی تلوار نکالی کہ گردن کاٹوں ظالم کی. کہنے لگا یار آئی الغنم، وہ بکریوں کے چرواہے، تمہاری تلوار سے میری گردن نہیں کٹ سکتی، میری تلوار نکال لو. اور پھر میری تلوار جو ہے گردن بھی میری نیچے سے کر کے کاٹنا، کہیں اوپر نہ کاٹ دینا، پتہ لگے کہ سردار کی گردن ہے. یہ موت کے وقت بدبخت کہہ رہا ہے. عبداللہ نے فرمایا اب بھی تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی؟ ہونے کا کیا سمجھ آئی؟ ایک بندہ قتل ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تم نے کو مکہ فتح کر لیا ہے کہ میں مان لوں؟ یعنی اس وقت بھی ہدایت نہیں ملی. اور جب اللہ کسی کو ہدایت دینے پہ آتے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، حضور پاک کھڑے ہیں، شاہین اور جانباز کافروں سے ٹکرا رہے ہیں، اور ایک بندہ آتا ہے کہتے یا رسول اللہ اپنی تلوار مجھے دے دیں. میں کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں، میں بہادر آدمی، مجھے صبر نہیں ہو رہا. حضور نے فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ مسلمان ہو یا کافر ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں. انی لا استعین من مشرک، میں مشرک سے مدد نہیں لیتا. پیچھے ہٹ گیا. تھوڑی دیر گزری پھر یا رسول اللہ مہربانی کریں مجھے تلوار دیں، میں مشرک ہوں، کافر ہوں، لیکن لڑوں گا تو آپ کے دشمنوں کے خلاف نا، آپ کو کیا نقصان ہے؟ ارے میں لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک کی مدد نہیں چاہتا. تیسرے دفعہ جب آیا تو کہا اس میں کوئی حل بھی ہے؟ اور ہاں بالکل حل ہے، کلمہ پڑھ لو، یہ لو تلوار. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور تلوار بھی. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اتنا بے جگری سے وہ لڑا نا، کفار کی صفیں الٹ ڈالی اس بندے نے، اور آخر شہید ہو گیا. 5 منٹ لگے. حضور نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا. بھائی اس بندے نے عمل تو بڑی تھوڑی دیر کیا لیکن اجر بڑا لے گیا، شہیدوں کی صف میں شامل ہو گیا. تو اب جب اللہ ہدایت دینے پہ آئے تو وہی کھڑے کھڑے ہدایت بھی مل گئی، شہادت بھی مل گئی. اب مسئلہ سمجھیں کہ ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے، ہدایت کرنا سب انبیاء علماء اولیاء کا کام ہے، لیکن ان کو ہدایت نصیب ہو، ہدایت کی توفیق ہو، منزل مقصود پہ پہنچ جائیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک.